بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی بھی نبی یا پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات و جوابات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کا احوال بتائیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کا کہا تو یہ انکاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لائن کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ کیونکہ شیطان کی جنت سے نکل جانے کی وجہ انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ کی بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کی کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، مقیم، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا نام شیطان یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مابعوث فرمایا اور آپ سے ہم کلام ہوا۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تیری حاجت بھر لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ اب مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد اور غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال، بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ شیطان کہنے لگا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟
عرض کرنے لگا کہ قرات سے میں گلے کی طرح آگ میں پگھلتے رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کرنے لگا جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالے جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و وسیلے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔